تو چلیں آج ایک ذرا مختلف قسم کے خزانے کی تلاش میں نکلتے ہیں۔ یہ سونا چاندی والا خزانہ نہیں، یہ ہے طاقت اور خودی کا وہ خزانہ جسے علامہ اقبال فقر کہتے تھے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس خزانے تک پہنچنے کا نقشہ بھی ہمارے پاس ہے، اور وہ نقشہ ہے اقبال کی اپنی ایک نظم۔ اب یہ سوال یہ تو ہماری عام سوچ کے بالکل الٹ جاتا ہے نا۔ یہ ہمیں یہ سمجھنے پر مجبور کرتا ہے کہ اصل طاقت پیسے میں نہیں بلکہ شاید کسی اور ہی چیز میں چھپی ہے۔ تو آئیے ذرا اقبال کے اس فلسفے کی گہرائی میں اتر کر دیکھتے ہیں کہ آخر وہ کہنا کیا چاہتے تھے۔ تو چلیں اس نقشے کا پہلا اشارہ دیکھتے ہیں۔ یہاں اقبال ایک بڑی دلچسپ بات کرتے ہیں۔ وہ پیسے کی طاقت کو مانتے تو ہیں، لیکن پھر کہانی میں ایک ایسا ٹوئسٹ لاتے ہیں کہ سب کچھ بدل جاتا ہے۔ تو شعر ہے، اگرچہ اس جہاں میں زر بھی ہے قاضی الحاجات، یعنی اقبال اس بات کو مان رہے ہیں، اور یہ ایک ایسی حقیقت ہے جسے ہم سب جانتے ہیں کہ بھئی اس دنیا میں تو پیسہ ہی سب کچھ ہے، وہی قاضی الحاجات ہے، مطلب ہماری ساری ضرورتیں پوری کرنے والا ایک جج۔ اور یہ سچ بھی ہے، اس سے انکار نہیں، لیکن اصل بات تو دوسرے مصرے میں ہے۔ دیکھیں، اقبال کوئی خیالی دنیا میں نہیں رہتے تھے۔ وہ اس حقیقت سے انکار نہیں کر رہے کہ پیسے کی اہمیت ہے۔ وہ مان رہے ہیں کہ ہاں، بظاہر تو پیسہ ہی سب کچھ لگتا ہے، لیکن اصل نقطہ، اصل گہری بات وہ دوسری لائن میں بیان کرتے ہیں۔ یہ بالکل ویسی ہی بات ہے کہ پیسہ ایک بستر تو خرید کر دے سکتا ہے، لیکن پرسکون نیند نہیں خرید سکتا۔ کتابیں خرید سکتے ہیں، لیکن علم اور حکمت وہ نہیں خریدی جا سکتی۔ ایک مکان تو بن جاتا ہے، لیکن اسے ایک پرامن گھر بنانا یہ پیسے کے بس کی بات نہیں۔ یہی وہ خزانے ہیں جو اقبال کہتے ہیں کہ فکر سے ملتے ہیں، امیری کے ڈھیر سے نہیں۔ اچھا، یہاں ایک بہت اہم بات سمجھنی ہے۔ اقبال جب فکر کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب غربت، مفلسی یا بھیک مانگنا بالکل نہیں ہے۔ نہیں، اس کا مطلب ہے دل کا غنی ہو جانا، یعنی دنیا میں رہیں، دنیا کی چیزیں استعمال کریں، سب کچھ کریں، لیکن ان کے غلام نہ بنیں، دل ان کی محبت میں قید نہ ہو جائے۔ یہ ہے اصل اندرونی آزادی۔ تو اب اقبال ہمیں طاقت کی دو بالکل مختلف قسموں کے بیچ کا فرق دکھاتے ہیں۔ ایک طرف ہے بادشاہ کی طاقت اور دوسری طرف ایک درویش کی، سکندری اور کلندری۔ اقبال کہتے ہیں، اگر جواں ہو میری قوم کے جسور و غیور، قلندری میری کچھ کم سکندری سے نہیں۔ یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی قوم کے نوجوان جسور یعنی نڈر اور بہادر ہوں، اور غیور یعنی غیرت مند ہوں، تو پھر ایک درویش، ایک کلندر کا راستہ سکندر اعظم کی بادشاہت سے ذرا بھی کم طاقتور نہیں ہے۔ اب یہاں پر سوال تو پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے؟ ایک درویش جس کے پاس بظاہر کچھ بھی نہیں، وہ سکندر اعظم سے زیادہ طاقتور کیسے ہو سکتا ہے، جس نے آدھی دنیا فتح کر لی تھی؟ سکندر کے پاس فوج تھی، خزانے تھے، بے پناہ طاقت تھی۔ ایک کلندر کے پاس کیا ہے؟ یہی تو اقبال کا کمال ہے۔ وہ ہمیں دو الگ الگ سلطنتوں کا نقشہ دکھا رہے ہیں۔ تو دیکھیں، دو راستے ہیں۔ ایک ہے سکندر کا راستہ، یہ بیرونی دنیا کو فتح کرتا ہے، زمین، خزانے، لوگ۔ اس کی طاقت دوسروں پر حکومت کرنے میں ہے۔ یہ لالچ اور ہوش سے چلتا ہے، اور اسے ہر وقت کچھ کھو دینے کا خوف رہتا ہے۔ دوسری طرف ہے کلندر کا راستہ، یہ اندرونی دنیا کو فتح کرتا ہے، اپنی خواہشات کو، اپنے غصے کو، اپنے خوف کو۔ یہ اپنے نفس پر طاقت چاہتا ہے، اور اس کا ایندھن مقصد اور یقین ہوتا ہے، اور کیونکہ اسے کچھ کھونے کا ڈر ہی نہیں، اس لیے وہ خوف سے آزاد ہوتا ہے۔ تو اصل طاقتور کون ہوا؟ وہ شخص جس نے اپنی اندر کی سلطنت کو فتح کر لیا۔ وہ باہر کی دنیا کے بادشاہ سے کہیں زیادہ طاقتور ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی طاقت اس کی بے نیازی ہے۔ اسے نہ تو کوئی خرید سکتا ہے، نہ کوئی ڈرا سکتا ہے، اور یہی وہ طاقت ہے جو سکندر کی تیز ترین تلوار میں بھی نہیں تھی۔ لیکن یہاں ایک بہت مشکل اور شاید تکلیف دہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے۔ اگر یہ فلسفہ اتنا ہی طاقتور ہے تو پھر وہ قومیں زوال کا شکار کیوں ہوئیں جو اس پر یقین رکھتی تھیں؟ عموماً جب یہ سوال پوچھا جاتا ہے تو جواب کیا ملتا ہے؟ یہی کہ جی پیسے کی کمی تھی، وسائل نہیں تھے، ہم معاشی اور سائنسی طور پر پیچھے رہ گئے، یعنی ہم نے اپنی سکندری کھو دی۔ یہ ایک عام بہانہ ہے۔ لیکن اقبال اس عام نظریے کو، اس بہانے کو سرے سے رد کر دیتے ہیں۔ وہ ایک کاری ضرب لگاتے ہوئے کہتے ہیں، سبب کچھ اور ہے تو جس کو خود سمجھتا ہے، زوال بندائے مومن کا بے زری سے نہیں۔ یعنی ہم اپنی ناکامیوں کا الزام ہمیشہ پیسے کی کمی پر ڈالتے ہیں، لیکن اصل وجہ کچھ اور ہے۔ بے زری یعنی مفلسی اصل بیماری ہے ہی نہیں۔ تو پھر اصل وجہ کیا ہے؟ اقبال کی تشخیص کے مطابق پیسے کی کمی تو بیماری کا ایک نتیجہ ہے، اس کی وجہ نہیں۔ اصل اسباب تو روحانی اور اخلاقی ہیں۔ جب خدا سے تعلق کمزور پڑ جائے، جب علم اور سوچ سے دوری ہو جائے، جب آپس میں نااتفاقی اور جھگڑے بڑھ جائیں، اور سب سے بڑھ کر جب اخلاقی کردار ختم ہو جائے،
تب اصل زوال شروع ہوتا ہے۔ پیسہ تو بعد میں جاتا ہے۔ اور پھر اپنی نظم کے آخر میں اقبال صرف فلسفہ نہیں بتاتے، بلکہ وہ اپنی زندگی کو ہی ثبوت کے طور پر پیش کر دیتے ہیں، اور یہیں ہمیں اس طاقت کو کھولنے کا آخری سراغ ملتا ہے۔ وہ کہتے ہیں اگر جہاں میں مرا جوہر آشکار ہوا، قلندری سے ہوا ہے تونگری سے نہیں۔ یعنی اگر دنیا نے مجھے پہچانا، اگر میرا اصل ٹیلنٹ، میری حقیقی صلاحیت دنیا پر ظاہر ہوئی، تو اس کی وجہ میری دولت یا دنیاوی حیثیت نہیں تھی، نہیں، اس کی وجہ میرا قلندری کا راستہ تھا، میرا فقر کا راستہ تھا۔ یہاں یہ لفظ جوہر بہت اہم ہے۔ اقبال کا ماننا تھا کہ اللہ نے ہر انسان کے اندر ایک جوہر رکھا ہے، ایک منفرد صلاحیت، ایک خاص ٹیلنٹ۔ لیکن ہوتا کیا ہے؟ دنیا کی محبت، مال و دولت کی ہوس، لوگوں کا خوف، یہ ساری چیزیں اس جوہر پر پردے ڈال دیتی ہیں، اسے چھپا دیتی ہیں۔ تو فقر کا راستہ کیا کرتا ہے؟ یہ ان پردوں کو ایک ایک کر کے ہٹاتا ہے۔ جب انسان دنیا کی غلامی سے آزاد ہو جاتا ہے، جب اس کے دل سے کچھ کھو دینے کا ڈر نکل جاتا ہے، تبھی اس کا وہ چھپا ہوا اصلی جوہر پوری طرح سے چمکتا ہے اور کھل کر سامنے آتا ہے۔ تو اس پوری بحث کا خلاصہ کیا ہے؟ یہ جو خزانے کا نقشہ ہم نے دیکھا، یہ ہمیں سونے چاندی کی طرف نہیں لایا، بلکہ یہ ہمیں ایک بہت گہری سچائی کی طرف لے آیا ہے کہ اصل اور کبھی نہ ختم ہونے والی طاقت آخر ملتی کہاں سے ہے۔ تو حقیقی طاقت کا راستہ کیا ہے؟ اقبال کا پیغام بالکل واضح ہے اور اس کے 4 قدم ہیں۔ پہلا، یہ پہچانیں کہ مادی دولت کی ایک حد ہے۔ دوسرا، اپنی خواہشات اور خوف کی اندرونی دنیا کو فتح کریں۔ تیسرا، اپنے کردار اور اخلاقیات کو مضبوط کریں۔ اور چوتھا، جب یہ سب ہو جائے تو پھر اپنے منفرد اندرونی جوہر کو دنیا کے سامنے ظاہر کریں۔ آج کی دنیا کو دیکھیں تو کامیابی کا پیمانہ کیا ہے؟ یہی نا کہ کس کے پاس کیا ہے، گاڑی، گھر، بینک بیلنس، یہ نہیں کہ کوئی شخص اندر سے کیا ہے۔ اقبال کا فلسفہ اس پوری سوچ کے لیے ایک براہ راست چیلنج ہے، خاص طور پر آج کے سوشل میڈیا کے دور میں جب ہر کوئی بس ایک ظاہری چمک دمک کی دوڑ میں لگا ہوا ہے۔ اقبال کی یہ باتیں 1000 گنا زیادہ اہم ہو جاتی ہیں۔ وہ ہمیں یاد دلا رہے ہیں کہ یہ سب کچھ عارضی ہے۔ تو آج کی اس گفتگو کے اختتام پر ایک سوال اپنے آپ سے پوچھنے کا ہے۔ ایک ایسی دنیا میں جو ہمیں ہر لمحہ اکساتی ہے کہ مزید حاصل کرو اور حاصل کرو، کیا زندگی کے کسی ایک چھوٹے سے پہلو میں سادگی اور بے نیازی کا انتخاب کیا جا سکتا ہے؟ اور اگر ایسا کیا جائے تو کیا پتہ ہمارا کون سا چھپا ہوا جوہر سامنے آ جائے۔